چترال کے اس جھیل کنارے تالاب کنارے بیٹھے بیٹھے کب گھنٹے بیتے پتہ ہی نہیں چلا۔ گہری سوچ میں گم میرے ہوش اس وقت بحال ہوئے جب پرندوں کا ایک جھنڈ زور سے آوازیں نکالتا ہوا قریب ہی جمع ہونا شروع ہوا۔ دوستو، ان دنوں سائبیریا سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے مرغابیاں چترال میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کی مسحور کن اور کانوں میں رس گھولنے والی آوازیں قابل دید ہیں۔ یہ پرندے کائنات کی خوبصورت تصویر ہے جو خداوند کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی حسن کو اپنی قدرتی حسن سے مزید رنگین بنا دیتے ہیں۔ دوستو، مرغابیاں محبت اور وفا کی علامت ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پرندے امن کے پیمبر ہے اور یہ تمام سرحدوں سے بالا تر ہو کر ایک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں۔ ہمیں ان پرندوں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ جب یہ پرندے ہمارے ملک کی آزاد فضاؤں میں اپنی خوبصورت اور رنگ برنگے پروں کو پھیلائے ہوئے تیر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے پر ایک سکوت اور سحر طاری کرتے ہیں، اور دیکھنے والا اس خوبصورت نظارے کو دیکھ کر قدرت کی کاریگری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا جی، شکاری زبان میں اسے کیا کہتے ہیں جناب؟ شکاری زبان میں اس جگہ کو بنگت کہتے ہیں چترالی زبان میں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنکر کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دو پورشن ہے، لیفٹ سائڈ پہ جو ایریا ہے اس میں کتے کو رکھا جاتا ہے، الگ رکھا جاتا ہے الگ سے۔ تو کتے کو ساتھ کیوں نہیں رکھا جاتا بھائی صاحب؟ کتے کو ساتھ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ وہ جب ہم فائر کرنے میں تو ہمیں دقت ہوتا ہے، وہ پھر شور کرتے ہیں۔ بانگوت کے دو پورشن ہے، ایک پورشن پہ یہاں پہ کتا پالتے ہیں، شکاری کتا، اس کو رینیمال کہتے ہیں کھوار میں۔ اگر آپ جب فائر کرتے ہیں تب کتے کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں، کتا اس ٹائم چھپا لیتے ہیں پیچھے چھوٹا سا بنکر جو بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، جی بالکل، وہاں پہ چھپا کے پھر یہاں سے شکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر کتا باہر نکل گیا اس ٹائم تو وہ اڑنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی بالکل۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد آپ پھر کتے کو چھوڑتے ہیں؟ ہاں، اس کے بعد جب شکار ہو جاتا ہے پھر ہم کتے کو لے کر باہر نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ شکاری حضرات صبح سویرے آ کے یہاں پہ شکار کے طاق میں بھیڑ جاتے ہیں۔ جب کوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بندوق کی نالی رکھتے ہیں، جب کوئی یہاں پہ مرغابی آ کے بیٹھ جائے یہاں سے چھپ کر شکار کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح نشانہ؟ اس کا نشانہ اس طرح ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ بندوق ٹانگ کو یہاں پہ رکھ کے ادھر سے پھر اس کو نشانہ بناتے ہیں یہاں سے باہر کی طرف۔ اچھا، یہاں پہ شکاری حضرات بیٹھتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے۔ بلچ میں موجود ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے تالاب ہے اور شکاری دوست یہاں اپنے ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ تو ایک سینئر شکاری یہاں پہ موجود ہے جو مرغابیوں کا روز شکار کرتے ہیں۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کب سے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، کتنی لاگت آ رہی ہیں تالاب وغیرہ بنانے میں۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہ اپنا شکار کا جو شوق ہے یہ پورا کر رہے ہیں؟ آپ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں سر، یہ کیا کر رہے ہیں جو کشتی میں موجود سوار ہے؟ یہ ڈاگس جو ہے ان کو ٹھیک کر رہے ہیں،
اچھا تاکہ کل مرغابیاں آگے صحیح طریقے سے بیٹھ جائے, اچھا ہم صحیح ٹھیک طریقے سے ان کو شکار کر لیں. اچھا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلفٹن ہے جی, ساحل سمندر کراچی. نہیں جناب, میں چترال میں موجود ہوں اس وقت. جب 8 سال کا تھا, میرے والد پرانا شکاری ہے, جب میں 8 سال کا تھا میں شکار کھیل رہا ہوں. اچھا, ابھی میرا 54 سال ہے. اس تالاب میں ہم کم از کم 1,80,000 روپے خرچہ ہے. تو ہر سال آپ بناتے ہیں یہ؟ ہر سال بناتے ہیں. اچھا, ٹھیک. ایک سیزن میں زیادہ سے زیادہ کتنے مرغابیوں کا شکار آپ کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 200-150. ایک دن میں زیادہ سے زیادہ؟ ایک دن میں کبھی نہیں, جب آتے ہیں شکار کرتے ہیں, جب نہیں ہوتا ہے تو بالکل وہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر شکار کیے آپ گھر چلے جاتے ہیں, کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے؟ مایوسی نہیں ہوتی, لیکن ہم چلے جاتے ہیں. مایوسی نہیں ہوتی, خوشی چلے جاتے ہیں؟ خوشی جاتے ہیں. اچھا, اور کچھ اس شوق کے حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے, مزید کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے اس شوق کے حوالے سے؟ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہم اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں لائسنس اچھا لینے کے بعد. اچھا, یہ ان بندوقوں کی قیمت کتنی ہے جو آپ پکڑے ہوئے ہیں دائیں بائیں؟ اس بندوق کی قیمت ہے 75,000 روپے. اچھا, اس کی 75,000 روپے ہے. اور یہ دوسرا؟ اس کی قیمت 80,000 روپے. 80,000, 75,000, 1,80,000. کتنے مزید آپ یہاں پہ خرچہ کرتے ہیں اس شوق کو پورا کرنے کے لیے؟ ایک بندوق گھر پہ اس کی قیمت 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے رشی ہیں. وہ شکاری کتا بھی پالتے ہیں آپ؟ پالتے ہیں, جس کے لیے ادھر گھر بھی بنائے ہیں چھوٹا سا. اچھا, جس کو بانگوت کہتے ہیں. اور یہ شکاری موزے کتنے کم آ جاتے ہیں؟ شکاری موزے 4,000 سے لے کر 6,000 تک. آپ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں, صبح سویرے آنا پڑتا ہے, یہ دقت نہیں ہوتی آپ کو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتے. صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں, پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں. گھر میں اکثر گھر میں پڑھتے ہیں, اگر لیٹ ہو تو شوتار میں آ کے پڑھتے ہیں. اچھا چلو, ایک مشکل سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے پوائنٹ آف ویو سے کافی مشکل سوال ہے. یہ مرغابیاں جو ہے یہ بھی ایک جانور ہے, ان کے بھی اپنے فیملی ممبر ہوتے ہیں, ان کے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں, تو یہ چترال کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں, تو کبھی کبھار ترس بھی آ جاتا ہے کہ نہیں شکار کرتے وقت؟ اس وقت ترس آتا ہے جب یہ زخم ہو کے کنارے پہ آ جاتا ہے. اچھا, تب تک نہیں ہوتا؟ تب تک نہیں ہوتا. اچھا, خوش رہیں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ویلکم. کو ادھر رکھتے ہیں, جب فائر کرتے ہیں مرغابی شکار ہوتا ہے, پھر اس کو چھوڑتے ہیں. یہ پرندے دوسرے ملکوں سے امن کے سفیر بن کر اور محبت اور امن کا پیغام لے کر ہمارے ملک میں آتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان مہمانوں کا استقبال گولیوں سے کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہمان پرندوں کا خیال بھی اسی طرح رکھیں جس طرح ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں. کاندری وقتا اشکار کو سن راجان اوا ما کم ما عمر ہوئی 4 سال اوا اور سالاری وائی اشکار ما والد صاحب اشکار کو روشتا دوست بھی اور سلا اوا ہی شکار کو روشتا کو ہر 4 سال ہنس دی کمان ہے اشکار گران شوق نو کی مطلب ہے پیسہ دی خاص بیان و اورارو دی حرام کو لک بیان شوق نسبت ہے کہ گران ہے کہ تالاب پبلشڈ ہے 1,80,000 روپے خرچ کرتے 1,80,000 5,000 روپے شوٹنگ لائسنس گانی سو انوسی آخری زیاد کاندری ماری ہے سوس انوس 1998
اوا چه ما دوست اکبرشاه ما مسئول شکار کنند بالا چه اکبرشاه تونا اوا چه اسه هیا کسی طالبان 50 تا طالبان هم میگه 25 تا طالبان هم جواب رسیدی بیشتر اته ادغا پشتی اته نس 25 تا نس خود اوی مریض. اچھا کیا جان دی پولی رہنا کیا جان دی پولی رہنا جان عادت ما پولی زخمی بھی کی جواب کیا سے ایسے پٹھیرا. اچھا 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 اچھا. یہ ہے کہ جس طرح ان بھائیوں نے بات کی ہے مجھ سے کہ تعریف کے لیے شکریہ پہلی بات تو یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ ونگز شوٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں اسپورٹس کا مزہ آتا ہے. ہنٹنگ از اے سورٹ آف اسپورٹس. تو آپ اس کو ایک سورٹ آف اسپورٹس جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو اگر ایک اسپورٹس کی حد تک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر کھانے کے لیے تو خیر بہت سی چیزیں بازار میں بھی اویلیبل ہیں اور کھانے کے لیے بندہ اتنا نہیں کرتا. یہ تعلق رکھتا ہے شوق سے, اور شوق اگر آپ چلو شوق کے لیے آپ پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک شرعی اصولوں کے تحت کھیلا جائے تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کا مزہ بھی بہت آنے لگتا ہے. ویسے ہی میں ہوں, دوسرے میرے دوست ہیں, خاص کر کے مسکوٹ سے دوسرا سہیب ہے, اس کا نام بھی سہیب ہے اور میرا نام بھی سہیب ہے. وی لیو ٹوگیدر, وی ہنٹ ٹوگیدر, وی انجوائے ٹوگیدر. جیسے ونگز شوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پرندے کو اڑا دیتے ہیں, تو اڑانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ شوٹ کیا جائے تو اکثر زیادہ تر مس ہو جاتا ہے اور جو لگتا ہے اس کا مرزا بھی بڑا آتا ہے. خیال کرتا ہوں کہ جو جیسے ہمارے کلچر کو, جیسے ہمارے شرعی کلچر کو انگریزوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, کین وی ٹیک اٹ بیک, کیا ہم ان سے واپس لے سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے شرعی اصولوں پہ عمل کریں آٹومیٹیکلی اٹ ول بی بیک. اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا اپنے اس پہ. اور دوسرا یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے, اس کے لیے لائسنس بنوانا, یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو اور کوئی ہمیں تنگ نہ کرے اور کسی سے منہ ماری ہماری نہ ہو. تھینک یو جی.